ابو مہجان الثقفی عرب بہادر صحابیوں میں سے ایک تھے، لیکن وہ شراب نوشی کرتے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی انہوں نے شراب نوشی جاری رکھی اور اس کے لیے انہیں کوڑے بھی مارے گئے۔ جب مسلمان القدسیہ میں فارس سے لڑنے کے لیے نکلے تو ابو مہجان بھی ان کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ انہوں نے اپنے غذائی سامان کے ساتھ شراب کی بوتل بھی رکھی۔ جب مسلمانوں کی فوج پہنچی اور فارس کمانڈر رستم نے سعد بن ابی وقاص مسلمان کمانڈر سے ملنے کی درخواست کی تو ان کے درمیان کئی دنوں تک خط و کتابت شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں ابو مہجان چھپ چھپ کر شراب نوشی کرتے تھے۔ ایک دن ایک سپاہی نے انہیں دیکھ لیا اور اس متعلق سعد بن ابی وقاص کو بتایا، جنہیں یہ سن کر شدید غصہ آیا اور ابو مہجان سے کہا، ہم آپ کو اس جنگ میں حصہ لینے سے روک کر سخت سزا دیں گے۔ اور چونکہ صحابہ کے لیے دین کے لیے لڑائی کرنا اولین فرض تھا، اسی لیے ابو مہجان میدان جنگ سے خارج ہونے پر بہت نادم ہوئے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے درخواست کی کہ انہیں کوڑے مارے جائیں اور جو چاہے سزا دی جائے، لیکن انہیں جنگ میں حصہ لینے سے منع نہ کیا جائے۔ سعد بن ابی وقاص نے حکم دیا کہ ابو مہجان کو شراب پینے کی سزا کے طور پر کوڑے مارے جائیں اور اس کے بعد انہیں خیمے میں باندھ کر بند کر دیا جائے۔ لڑائی شروع ہوئی اور ابو مہجان خیمے کے اندر زنجیروں میں کرراہ رہے تھے، اور اسی شور کی آواز کو سن کر کمانڈر سعد بن ابی وقاص کی بیوی اس خیمے کی جانب متوجہ ہوئیں اور وہاں آن پہنچی۔ ابو مہجان نے ان سے التجا کی کہ وہ انہیں جنگ میں شامل ہونے کے لیے چھوڑ دیں تاکہ وہ دین کی خدمت کر سکیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ ابو مہجان نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر وہ زندہ رہے تو اپنی حراست کے لیے واپس آئیں گے، اور اگر لڑتے شہید ہوئے تو وہ چھٹکارا پائیں گے۔ انہوں نے ابو مہجان کی زنجیریں کھول دیں اور اپنے شوہر سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا انہیں دیا، جس کا نام البلکہ تھا۔ ابو مہجان نے جنگی لباس زیب تن کیا، البلکہ پر سوار ہوئے، چہرہ ڈھانپا اور میدان جنگ میں داخل ہوئے۔ وہ کبھی بائیں اور کبھی دائیں سے دشمن کی صفوں میں داخل ہوتے اور ان پر سبقت حاصل کرتے رہے۔ مسلمان فوج حیران ہوئی کہ یہ نقاب پوش ساتھی کون ہے۔ سعد بن ابی وقاص بھی یہ منظر دیکھ کر تعجب میں تھے۔ وہ ایک اونچے مقام سے جنگ کی نگرانی کر رہے تھے، کیونکہ ٹانگ پر شدید زخموں کی وجہ سے وہ جنگ میں حصہ نہیں لے پائے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ گھوڑا کوئی اور نہیں البلکہ ہی لگتا ہے، اور حملہ آور کا انداز ابو مہجان سے ملتا ہے، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ابو مہجان تو زنجیروں میں جکڑا ہے۔ جب لڑائی ختم ہوئی اور کافر اپنی جگہ پر لوٹے اور مسلمان اپنی جگہ لوٹے، ابو مہجان جلدی سے اپنی حراست دینے واپس خیمہ پہنچے اور البلکہ کو اپنی جگہ باندھا۔ جب سعد بن ابی وقاص واپس آئے تو وہ اپنے گھوڑے کے پاس پہنچے۔ انہوں نے البلکہ کو پسینے میں شرابور دیکھا اور ابو مہجان کی جانب بڑھے۔ ابو مہجان گرد آلود، خون اور زخم لیے بیٹھے تھے۔ سعد ابی وقاص نے دریافت کیا، کیا تم لڑائی میں شریک ہوئے؟ ابو مہجان نے کہا، ہاں، میں لڑا۔ میرا گناہ مجھے اس عظیم مذہب کی خدمت کے فرض سے فارغ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اب کبھی شراب نوشی نہ کروں گا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ ایک اسکول کی لڑکیاں ایک بس میں سوار ہو کر ایک آثار قدیمہ کے مقام تک پہنچی۔ جب انہوں نے بس چھوڑی تو ہر بچی کچھ لکھنے، تصویر کشی کرنے یا اپنی تصویر بنوانے میں مشغول ہو گئی۔ ایک لڑکی
جو تمام لڑکیوں سے بہت دور جا پہنچی۔ جب واپسی کا وقت آن پہنچا تو تمام لڑکیاں بس میں چڑھنے لگیں۔ اس لڑکی نے بھی بس کی آواز سنی اور سب کچھ وہیں چھوڑے بس کی جانب بھاگنے لگی۔ وہ چیختی پکارتی رہی لیکن کسی نے اس کی آواز نہ سنی اور بس دور نکل گئی۔ لڑکی چلتی رہی اور ڈرتی رہی۔ جب رات آئی تو بھیڑیوں کی آواز سن کر وہ مزید خوف زدہ ہوئی۔ اسی دوران اس نے ایک چھوٹی سی کٹیا دیکھی۔ وہ خوش ہو گئی اور اس کے پاس گئی۔ اس کٹیا میں ایک غریب نوجوان رہتا تھا۔ لڑکی نے اپنی پوری روداد اس نوجوان کو سنائی اور نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، آج رات تم یہیں سو جاؤ اور کل میں تمہیں اسی جگہ لے جاؤں گا جہاں سے تم آئی ہو، تاکہ بس تمہیں واپس لے جائے۔ تم بستر پر سو جاؤ اور میں زمین پر سو جاؤں گا۔ وہ لڑکی بے حد خوبصورت اور ایک امیر گھرانے سے تھی۔ زیادہ تر نوجوان اس بہترین اخلاق اور دوسری لڑکیوں سے ممتاز لڑکی کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ چونکہ وہ اس رات خوفزدہ تھی تو اسے نیند نہ آئی۔ اس نے اس نوجوان کو ایک سے زیادہ مرتبہ ایک کتاب پڑھتے دیکھا اور پھر بھڑکتی موم بتی کے آگے اپنی انگلی جلاتے دیکھا اور پھر یوں ایک ایک کر کے 5 انگلیاں جلنے کا منظر اس نے دیکھا۔ اس نے سوچا یہ نوجوان شاید کوئی جن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ صبح کے وقت نوجوان نے اس لڑکی کو بس تک چھوڑا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے اپنے والد کو تمام کہانی سنائی۔ لڑکی کے والد کو تجسس ہوا اور اس نے نوجوان کے اسی مقام پر جانے کا فیصلہ کیا کہ وہ جان سکے کہ نوجوان نے ایسا کیوں کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ لڑکے کی 5 انگلیاں کپڑے سے بندھی ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہاری انگلیوں کو کیا ہوا ہے؟ نوجوان نے کہا، کل ایک کھوئی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی اور یہی رات بسر کی، اور جب جب شیطان میرے پاس آتا رہا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا اس امید پر کہ شیطان مجھے چھوڑ کر چلا جائے، لیکن جب وہ نہ جاتا تو میں اپنی انگلی جلتی ہوئی موم بتی کے آگے رکھ دیتا کہ یہ مجھے جہنم کی اذیت کی یاد دلائے، اور پھر واپس جا کر سو جاتا۔ شیطان پھر آتا اور پھر میں یہی عمل دہراتا رہا یہاں تک کہ میری 5 انگلیاں جل گئیں۔ لڑکی کے والد نے اس سے کہا، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پوچھا، کیا تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ نوجوان نے کہا، ہاں، یہ وہی لڑکی ہے جو کل میری کٹیا میں آئی تھی۔ اس کے والد نے کہا، آج سے یہ تمہاری بیوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم قادر مطلق خدا کی خاطر کچھ چھوڑ دیتے ہو تو خدا تمہیں اس کے بدلے اس سے بہتر عطا کرتا ہے۔ اس نوجوان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ خدا نے اسے ناقابل اجازت کام سے رک جانے کے بدلے جائز رشتہ ازدواج سے نوازا۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔